باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ اور آپ کے اہل خانہ کو نیک تمناؤں اور دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک اسم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، تمام نیک اور چنے ہوئے لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے، اور فرمایا کہ عابد بخیل کے مقابلے میں جاہل سخی اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں ہے اور اس کا نمبر 1961 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے بنیادی طور پر، اور معارف قرآن اور فیضان قرآن کے زیر سایہ ہماری گفتگو ہوگی سورہ زاریات جو 26ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 19، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں، حاجت مندوں کا بھی حق مقرر تھا۔ اہم ترین مسئلہ ہے یہ۔ ناظرین کرام، ہمیں جہاں یہ فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، یہ فخر ہمارا محض زور عقیدہ پہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی مضبوط استدلال پر ہے۔ اسلام اپنی نہاد میں، اپنی سرشت میں، اپنی خمیر میں بنیادی طور پر انسان دوست ترین دین ہے، اور اس کا جو نظام فلاح اور رفاہ ہے اور خدمت خلق کا اس میں جو عنصر ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس زمانے میں جب ابھی شعور انسانی آپ سمجھ لیجئے اور شعور معاشرت اپنے بچپن میں تھا، تو اسلام نے صدقہ اور خیرات کا ایسا منظم اور مربوط نظام پیش کیا اور بار بار اس کی تلقین فرمائی۔ قرآن کریم میں اتنی بار اس کا ذکر ہوا، احادیث مبارکہ میں اس کا بہت تاکیدی حکم ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور اولیاء امت کا جو عمل ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کتنا محبوب ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال عطا فرمایا ہے وہ صرف ہمارا ہی مال ہے، بلکہ ایک ڈاکخانے کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مال عطا فرماتا ہے، اور اس میں اس نے حصہ رکھا ہوا ہوتا ہے دوسروں کا، دوسروں کے حقوق رکھے ہوئے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو پہچانیں اور اس کو ادا کریں۔ آج ہم اسی موضوع پر بات چیت کریں گے، اس کے تمام پہلوؤں سے۔ اس میں کچھ جدید سوالات ہیں جو نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اسلام کے احکام ازلی، ابدی اور دائمی ہیں۔ ان کی حکمتیں، بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی حکمتیں عہد بعہد منکشف ہوتی ہیں۔ آج اگر ہم پر ظاہر نہیں ہو رہی اپنی پوری معنویت کے ساتھ، تو لا محالہ آنے والی صدیوں میں وہ حکمت اور مصلحت اس دین اسلام کے حکم کی ہم پر ظاہر ہو کر رہے گی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، سوال کرنے والوں کو اپنے مال میں سے جو اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہوا ہے وہ دے دینا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے جن سے آپ پہلے ہی واقف ہیں، بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے مضمون پر، اپنے موضوع پر گہری نظر رکھتے ہیں اور احاطہ کرتے ہیں، جامع انداز میں گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں، جس کی ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر میڈیا میں بہت ضرورت ہے۔ پہلے مہمان ہیں محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، خوش آمدید جناب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ، بہت مسرت ہوتی ہے ہمیشہ آپ کو دیکھ کے۔ جی شکریہ۔ ہم آخر میں
گفتگو کے اختتام پر اس موضوع پر، انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر بہت خوبصورت کلام بھی سنیں گے، بہت خوش الحان ہمارے دوست حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے بھی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس میں 3 کلیدی الفاظ ہیں۔ ایک تو سائل ہے، ایک محروم ہے اور ایک حق ہے۔ تھوڑا سا اس پر آپ روشنی ڈالیے، اور یہ بھی کہ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اطلاقات کیا ہیں، اس میں احکام کیا مخفی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میں نے دین کو کس نہج پر چلانا ہے، اور بظاہر زندگی کے قلیل وقت کے اندر اس امت تک میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو کس سرعت کے ساتھ اور کس مؤثر انداز میں عطا کرنا ہے، سبحان اللہ، تاکہ وہ معاملات تھوڑے وقت کے اندر جو پہلے انبیاء لمبی عمریں پا کر بدقت تمام جن امور کو اپنی امتوں تک پہنچایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میں نے اپنی امت کے لیے اس دین کو آسان کر کے عطا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، چاہے وہ نزول قرآن کی صورت میں بھی ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم، اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے آپ کی زبان کی برکت سے آسان کر دیا ہے۔ تو اسی طرح دین بھی حضور کی برکت سے پہلی امتوں کے مقابلہ میں آسان ہوا۔ تو ان آسانیوں میں صرف یہ نہیں آسانی کی گئی کہ آپ نماز کی ادائیگی میں آسانی کر لیں، آپ رکوع میں آسانی کر لیں، سجدے میں آسانی کر لیں، بلکہ تمام معاملات کے اندر آسانی یہ عطا کی گئی کہ چاہے آپ کی وہ عبادت جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، چاہے آپ کی وہ عبادت جو انڈائریکٹلی مخلوق خدا کے توسط سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، ماشاءاللہ، دونوں میں آسانیاں عطا کر دی، واہ، اور پھر اس کے اجر اور ثمرات پہلی امتوں کے مقابلہ میں بہت بڑھا دیے کہ کہیں کوئی اٹھ کے یہ نہ سوچے کہ وہ تو اتنا کام کیا کرتے تھے، ہمارا کام تھوڑا، تو ان کا اجر زیادہ ہمارا اجر کم۔ وہ بھی تسلی دے دی کہ تمہارا کام ان سے آسان اور تمہارا اجر ان سے زیادہ۔ تو اسی چیز میں حقوق العباد کی بات کی گئی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بولتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زبان کی تمام عبادات، میرے جسم کی عبادات والطیبات، اور میرے مال کی تمام عبادات للہ، یہ اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں۔ اب انہی جو مالی عبادات ہیں جس کا اقرار ہم نماز کے اندر ہر وقت کرتے ہیں، جب بھی 2 رکعت ادا کر لیں تو اس کا اقرار کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو زندگی میں اللہ کی راہ میں ایک آنا بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور نماز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری مالی عبادت تیرے لیے۔ بہت خوب۔ تو اب یہ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کی نماز سچی نماز ہے یا اس نماز کو سچا ہونے سے آپ محروم کر رہے ہیں۔ تو اس کو سچا کرنے کے لیے یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ تو جو آیہ کریمہ ہم نے تلاوت کرنے اور سننے کا آپ سے شرف حاصل کیا، اس میں سے یہ سورہ الذاریات 26واں پارہ اور آخر اس کا اختتامیہ ہے۔ اس میں اس آیہ کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانا شروع کیا، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ پوری آیات بینات جب ہم پڑھتے ہیں تو انہی آیات کا درمیانی حصہ جو ہے وہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو سیاق و سباق کے اعتبار سے پہلی بات تو سامعین ناظرین کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بے شک یہ تمام باتیں عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف متقین کے لیے ہیں۔ اب فیصلہ کر لیں، تقوی حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو جو اس ذریعہ کو چھوڑ دیں تو وہ تقوی کے اس معیار تک نہیں پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک متقین کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں اور چشمے ہیں،
اور جو پہلی بات یہ فرما دی آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو دیتا ہے وہ لیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی عطا ان کو ہو رہی ہے. اب اگلی بات جب پہنچیں گے بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو پھر اپنے پاس سے تھوڑا کرتے ہیں، وہ دے رہا ہے آپ کو قاسم بنا رہا اور آپ تقسیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب نے جو ان کو عطا کیا وہ لیتے ہیں. انہم کانوا ذالک محسنین، اور صرف یہ مال لے کر عبادت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اپنی زبان اور جسم کی عبادت کرتے رہتے ہیں. کیا بات، زبان سے بھی عبادت ہو رہی ہے اور جسم سے بھی عبادت ہو رہی ہے. اور پھر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اگر دن تو ساری دنیا دیکھتی ہے، آئیے ان کی راتوں کا حال ہم بیان کر دیتے. سبحان اللہ. جو چیزیں دوسروں سے چھپی ہوئی ہیں یہ گھروں میں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ رات کو بالکل تھوڑا سوتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، اور زیادہ تر رات کا وقت اللہ کی عبادت میں وہ بالاسحاری ہم یستغفرون، یہ لوگ وہ ہیں جو سحریوں کے وقت تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہوتے اللہ ہیں، اکبر، استغفار کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں. اور یہ وہی بات آگی جو نماز میں ہم کہہ رہے ہیں، زبان کی عبادت اور جسم کی عبادت. پھر فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائلین کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے ان کے مالوں میں حق ہے. یہ نہیں کہ یہ تمہاری مہربانی دے رہے ہو، نہیں، تمہارے مال میں سے ان کا حق ہم نے مقرر کر دیا. سبحان اللہ. جس رب نے آپ کو دیا ہے اسی رب نے ان کا حق آپ کے مال میں مقرر کر دیا ہے. تو اس کی اینڈنگ کہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یہ نشانیاں یقین والوں کے لیے. اور پھر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ ذات تو تمہارے اندر جلوہ گر ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں. سبحان اللہ. خدا کے جلوے پانے کا مین ذریعہ جو ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. بے شک. تو جتنا آپ محروم لوگوں کو دو گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور اس میں ایک حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، سائل کا حق ہے جب آپ کے آگے اس نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو پھر اس کا حق ہے اگرچہ آپ کو گھوڑے پر سوار ہی ملے. کیا بات. تو اس میں پھر ایک اور بات ہم ایڈ کر دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر روح البیان شریف میں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمائی کہ حضور نے یہاں پر استثناء دوسرے مقام پر کی ہے، اور وہ یہ فرمایا کہ سائل کا حق ہے سوى الزکوٰۃ. اچھا، ہار آنے والے کو زکوٰۃ میں سے نہیں دینا بلکہ اس کو محبتوں سے دو، مہربانیوں سے دو، اور زکوٰۃ جو تم پر فرض ہے وہ الگ سے تم نے ادا کرنی ہے. اب یہ نہیں کہ دکان پہ بیٹھے ہوئے دیے جا رہے ہو، بندے کی پہچان ہی زکوٰۃ کا مستحق بھی نہیں، اور اس کی کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ یہ ہم زکوٰۃ میں سے ادا کر رہے ہیں. نہیں، زکوٰۃ الگ سے ادا کرو، جس طرح فرض جو ہے وہ الگ سے ادا کرنے، اور نوافل جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ دینی آپ کا فرض ہے، یہ ادا الگ سے کرنے، اور اللہ کے قریب ہونے کا آپ کے پاس مؤثر ذریعہ صدقہ نافلہ کی. بہت خوب، ماشاءاللہ. محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، قرآن کریم میں سائل اور محروم کے حقوق کے سلسلے میں اور ان کی مدد کرنے کے سلسلے میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، کیسے کیسے مختلف طریقوں سے، اور حق معلوم بھی کہا گیا، یطعمون الطعام، اور نہ جانے کیا کیا. تو کیا ایسا محسوس ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے، خوشنودی خدا حاصل کرنے کا آسان ترین اور بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ سائلوں اور محروموں کی مدد کی جائے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جناب والا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں دینے لینے کھلانے پلانے میں اپنا ایک وصف بیان کیا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سبحان وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. اللہ. اور پھر اس نے جو عقیدہ سمجھا دیا نا ابتدائے قرآن مجید میں، وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اگر بیٹھ جائے تو کبھی بھی دینے والا غرور و تکبر میں نہیں جا سکتا. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے دو جو ہم نے دیا ہوا ہے. واہ، اپنا ہے تو بے شک نہ دو، سبحان ہمارے دیے ہوئے میں سے دو. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خطاب فرما کے امت کو سمجھایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، کہ سائل کو جھڑکنا نہیں. کیا بات. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اعلان نبوت سے بھی پہلے ایسا نہیں کیا تھا. اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں نا بخاری شریف میں بعد الوحی میں، جی، کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ نے پوچھا کہ یہ جو جسم پر اور چہرے پہ اثرات ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری غار والی کیفیت سنائی
تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس سبحان لیے اللہ۔ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تکسب المعدوم، تحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس موضوع سے ریلیونٹ چیز تھی کہ لوگ کما کے گھر لے جاتے ہیں اور آپ کمانے کے بعد لوگوں کے گھروں میں جا کے پیسے دے کے، اللہ اکبر۔ یہ آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کی کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر آپ کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطاب یا آپ کو خطاب اصل میں امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے۔ بے شک۔ اس پہ امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت دو باتیں عرض کی، میں وہ سنا دیتا۔ فرماتے ہیں بینی سہانی صبحوں میں یہ ٹھنڈک جگر کی ہے، ہاں، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، سبحان۔ لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے، سبحان اللہ۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی بھی کسی نے کوئی شے مانگی تو آپ نے لا بھی نہیں کہا اور اگر بھی نہیں کہا۔ واہ۔ پھر احادیث میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ احباب آئے تو آپ نے خود نہیں دیا، کسی کی طرف موڑ دیا، تو اس کے پیچھے یہ نظر آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ کچھ آیات قرآن مجید کی ان کی شان کے لیے رکی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، وہ آیات بہت ہی اہم ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ جیسی آیت۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان معاملات کے لیے اپنے بندوں کی شان دکھانے کے لیے، اپنے غلاموں کی شان دکھانے کے لیے یہ بات، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پہلے خود دیتا ہے، پھر کہتے ہیں میری راہ میں دو میں پھر دگنا کر کے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال بیان کی کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ فرمایا جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو اس کی مثال ہے زمین کو دو تو زمین 7 سٹے پیدا کرتی ہے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو فرمایا زمین نے 700 گنا دیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر کے اس کو۔ کیا بات ہے اللہ۔ اس کی مثال پریکٹیکلی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا ایک معاملہ نظر آتا ہے کہ جب مدینہ المنورہ میں قحط کا معاملہ ہوا تو آپ کے تجارتی قافلے مصر سے آ رہے تھے، اور شارحین نے مورخین نے لکھا اتنا وسیع قافلہ تھا کہ ابتدائیہ مدینہ المنورہ میں تھا اور آخری حصہ بھی مصر میں کھڑا تھا۔ اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور جب پوچھا گیا تو فرمایا میں عثمان کبھی گھاٹے کا سودا کر سکتا ہوں؟ کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں نے 10 گنا کے سودے پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ اسلام بتا رہا ہے کہ کس طرح لوگوں نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، اسلام کا نظام صدقہ و خیرات جب ہم دیکھتے ہیں جس میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجب صدقے اور خیرات ہیں اور کچھ نفلی صدقے اور خیرات ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اسلام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ ایسا ایک فلاحی اور رفاہی معاشرہ جنم لے جس میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے، جس میں کسی بھی حاجت مند کو جو سفید پوش ہے اپنی عزت داؤ پہ لگا کے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اب اس میں حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت انسان کو دنیا میں تخلیق فرمایا ہے تو اس کے لیے ایک ہی حق رکھا ہے کہ جتنی بھی یہ مخلوق خدا ہے، الخلق و عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جتنی بھی مخلوق ہے خصوصاً انسان، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے تو ان کا خالق بھی خود ہے، اور جو جس کو بناتا ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز اس کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ جانوروں تک کے بھی حقوق ہمیں متعین کر کے دے دیے، پرندوں تک کے بھی حقوق متعین کر کے دے دیے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا باغ ہے، آپ کا کھیت ہے، اس میں پرندے بھی چگ جاتے ہیں، یعنی ان کو بھی مارنے اور بھگانے کی کوشش نہ کرو، اللہ نے اس میں بھی تمہارے لیے اجر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تخلیق شدہ ہیں، اور اس میں سے انسان پھر جو اپ اور ڈاؤن کا جو تفاوت ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتا ہے، اور کس رنگ میں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ رقم کو، پیسے کو سرکولیٹ کرو، اور اس کے ذرائع میں سے کبھی تو زکوٰۃ کے نام پہ، کبھی صدقہ کے نام پہ، کبھی خیرات کے نام پہ، کبھی فطرانہ کے نام پہ، کبھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹا تو اس کے کفارے کے نام پہ، جو 60 مسکینوں کو کھلانا، یعنی مختلف رنگوں میں اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ بھی، بالکل قرض حسنہ بھی اسی میں شامل ہے، درست ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے طریقے اللہ تعالیٰ نے خود عطا کر دی۔ آپ جہاد میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ ہمسایوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، مسافروں آپ مسافروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، معذوروں کے کر رہے ہیں، بیماروں کے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک پہلو دیا کہ وہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے نا، وہ یوں کرنے والے نہ بنو، یوں کرنا ہے تو رب کے آگے کرو، اور تمہارا اوپر والا ہاتھ اوپر رہے، کیونکہ اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ تو یہ جتنے بھی صدقات و خیرات ہیں، یہ سارے کے سارے اسی چیز کا محور اور مرکز ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، سبحان اللہ۔ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری ہر جتنے بھی بندے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو اس درجے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے نہ صرف دینے والے کے دل سے دولت کی حرص کو کم کیا جاتا ہے، جی، جو دینا شروع کر دیتا ہے اس کے دل میں دولت کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی، اور یہ محبت کم ہوتی 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 یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جب ایک بزرگ کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے اور وہ نفل ادا کر رہے تھے اور سکون سے ادا کرتے رہے، کیا کہا، شور مچ گیا، بجھا دی گئی آگ اور سب کچھ، بلکہ ایون کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیے غالباً حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ یا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، ان ہستیوں میں سے کسی کی بات تھی کہ ان کے چھوٹے بیٹے ننھے وہ کنویں میں گر گئے اور وہ نفل ادا کر رہے تھے، اور ادھر شور مچ گیا، اور یہاں تک کہ آپ نفل ادا کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اس بچے کو باہر نکال لیا لوگوں نے، اور آپ اسی طرح اطمینان سے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس میں سے رزلٹ ہمارے لیے کیا نکلا اس گفتگو میں سے؟ وہ یہ نکلا کہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد جو آپ کے لیے آزمائش ہے، تو کامیاب وہ ہیں جو اولاد کی بات ہے تو بھی خدا کو مقدم سمجھے، اور مال کی بات آ جائے تو بھی خدا کی رضا کو مقدم سمجھے۔ یہ جو اسلامی بیت المال ہے وہ بھی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جائے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اسے تقسیم کر دوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مرتبہ ایسا ہوا، مال تقسیم کر دیا سب کچھ، اور پھر جب رات کو سوئے تو آرام سے جس طرح پہلے نیند آتی تھی، بے چینی میں کیفیت رہی، سکون میں نیند نہ آئی، تو آپ نے پھر وہاں پر صبح پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں کوئی مال ہے؟ عرض کی حضور جو کل آپ نے تقسیم کیے تھے ان میں سے 1 یا 2 درہم پڑے ہوئے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ گھر میں تھے اسی لیے تو مجھے سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ تو مطلب جب جن کو ہم فالو کر رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کا تو یہ انداز ہے، ابھی یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں کچھ بھی نہ رکھیں اور پھر اس کے بعد خود سائل بن جائیں، نہیں، بلکہ جو آپ کے مال حق نہیں ہے، یہ جملہ قرآن پاک کا جو آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق، ان کے مالوں میں حق ہے، یہ نہیں کہ سارا مال ہی ان کا حق ہے، مالوں میں سے حق ہے، اس میں سے دیتے رہو اور اپنے پاس محفوظ بھی رکھو۔ آپ کے پاس طریقہ ہے، آپ کے جو ملازمین ہیں آپ ان کو اچھا کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ باہر دنیا کے بہت اچھے اور گھر والے جو ہے وہ پچھتاتے رہیں کہ ہم اس کے گھر میں پیدا ہی کیوں ہو گئے، یا ملازم کہیں ہم نے جاؤ بھی یہاں پر کیوں کر لی، نہیں، جتنا آپ کا قریبی الاقرب فالاقرب، حضور فرماتے ہیں جتنا تمہارا قریبی ہے اتنا ہی زیادہ تمہاری عطاؤں کا زیادہ مستحق ہے۔ بہت خوب ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہم سن رہے ہیں، اور ابھی ہمیں درود پاک سننا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم دوبارہ آئیں گے، یہ سلسلہ کلام وہیں سے جاری رکھیں گے، اور مجھے کچھ ایسے سوالات بھی اپنے مہمانوں سے آج کرنے ہیں جو بہت حساس ہیں، اور ہماری نوجوان نسل ان سوالات کو بہت شدت سے پوچھتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، جلد دوبارہ ملتے ہیں۔
سے السلام علیکم محترم ناظرین، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مسلمانوں کے مال و دولت میں محروم لوگوں کا حق بھی ہے، سوال کرنے کا حق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کا حق ہمارے مال میں رکھا ہوا ہے ان سب کا حق ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میں محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی کیا روشن مثالیں ملتی ہیں۔ آپ نے صدقہ اور خیرات کی حوصلہ افزائی کتنی زیادہ کی، ترغیب دی، اور اس کے زیر اثر ائمہ اہل بیت میں، خلفائے راشدین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں کس قدر شوق پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے مال میں کتنا ایثار کیا جو ہمارے لیے سبق ہے۔ جناب والا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حکماً فرما رہا ہے کہ آپ اپنے ان امتیوں کو یہ بتائیں، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن اللہ۔ ان سے لیں۔ اسے ایک معنی ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے ماتحت کو انفسائز کرتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ بھئی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ صحابہ کرام اگرچہ دیتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین کرتے تھے کہ زیادہ دیں، زیادہ دیں۔ سبحان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال لینے کے لیے بھیجا۔ اب آپ ترتیب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیات دیکھ کر مال لینے کے لیے شخصیت کو بھیجتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری جوان تھے تو ان کے پاس مال زکوٰۃ کے لیے حضرت عمر بن خطاب کو بھیجا۔ کیا بات! اپنے چچا حضرت عباس کے پاس بھی بھیجا اور ابن جمیل کے پاس بھی، 3 بندوں کے پاس حضرت عمر بن خطاب گئے تو بہت سارے کے پاس۔ یہ تو بڑی معنی خیز انتخاب ہے۔ ہاں جی، ان تینوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تینوں کی کیفیت بتائی۔ آپ نے فرمایا خالد بن ولید جب سے مسلمان ہوئے سارا مال ہی اللہ کے لیے وقف کر دی، زکوٰۃ ہے نہیں ان کے پاس۔ فرمایا میرے چچا حضرت عباس، ان کی زکوٰۃ میں خود دوں گا۔ اور ابن جمیل کی بات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کبھی فقیر ہوتا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کیا۔ مال دینے سے تکرار ہے، اللہ اور اس کے رسول نے غنی اللہ کیا، اور اس کے رسول نے اس کو غنی کیا۔ کیا بات ہے! بتایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فیضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پھوٹتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے بندوں کے مال دیکھتے تھے۔ جب کوئی مال لے کے آتا، ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مال لے کے، اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے کچھ علیحدہ بھی نکالا ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ میں ادھر گیا تھا نا تو یہ اس نے مجھے تحفہ دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی زکوٰۃ کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا یہ مجھے تحفہ ہے، تو اس نے خیال کیا میں بات سمجھا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی زکوٰۃ میں رکھو۔ تیسری بار آپ نے فرمایا اگر تو اپنے گھر میں اپنی امی جان کے پاس بیٹھا ہوتا تو یہ تحفہ گھرانا تھا، اللہ اکبر، اس لیے یہ زکوٰۃ کا حصہ۔ اللہ اللہ۔ یہ پوری کائنات کے لیے حکم ہے کہ جب آپ کسی منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ کو کوئی شے ملتی ہے تو وہ ریاست کی ہے نا کہ آپ کی اپنی پرسنل ہی ہے۔ یہ سارے اصول اسلام نے طے کر دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا کہ جب آپ کسی کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھیں نا تو اس سے رشک کریں سبحان کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا مال دے میں بھی تیری بارگاہ میں خرچ کروں۔ جب کسی علم والے بندے کو علم کی تبلیغ کرتا ہوا آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ رشک کریں کہ یا اللہ مجھے بھی اتنا علم دے، اور محتاط رہیں کہ وہ حسد نہ بنے۔ جی حسد، میں نے اس لیے محتاط لفظ رشک بول دیا تاکہ حسد کے ساتھ اس کی نہ مل سکے۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت پیغام سناتے ہیں، ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا کہ ایک جگہ سے ایک بندہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بادلوں سے آواز آئی فلاں کی زمین کو سیراب کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بندہ بادلوں کے ساتھ چلا، جہاں پانی برسا وہاں پہنچا، اس زمین کے مالک کو تلاش کیا، پھر اس سے پوچھا اللہ کے بندے تو کیا کرتا ہے کہ بادل حکم دے رہے ہیں کہ تیری زمین پر برسنا ہے۔ اس نے کہا جب میں زمین بیجتا ہوں اور مجھے اس سے فصل ملتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، ایک حصہ میں دوبارہ زمین میں بیجنے کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں نے غرباء کے لیے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ تجھ پر فضل فرما رہا ہے کہ تیری زمین کو سیراب کر دیا جائے۔ اور یہ صدقات اور خیرات کا ایک پہلو مرنے کے بعد بھی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذا مات الانسان
ان قطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال سارے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل نہیں جاری رہتے ہیں، جاری رہتے ہیں، الا من صدقۃ جاریۃ، یہ صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہوا، فوت ہونے کے بعد وہ اپنی قبر میں چلا گیا، جو صدقہ جاریہ نیکی کسی کے ساتھ کی، اس کا ثواب پہاڑوں کی مثل اللہ تعالیٰ قبر میں دیتا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ قبر تو بند ہوتی ہے تو سوال کیسے آتا ہے؟ ویسے ہی آتا ہے جیسے موبائل میں میسیج چلا جاتا ہے، بالکل بند ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے قریب پہاڑ بن جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کہاں سے آیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے لِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، یہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے تو میں نے تجھے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع بھی، نفع پہنچانے والا علم بھی قبر میں کام آتا ہے، او ولد صالح يدعو له، اور اگر کسی نے نیک اولاد چھوڑی ہوتی ہے تو یہ بھی قبر میں کام آتی ہے، جو دعا کرے گی۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس کے فوائد بتائے، ان میں سے ناظرین کے لیے ایک بڑی اہم بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ دینے کی وجہ سے موت کی سختی کو ختم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں باتیں کی۔ علامہ برکاتی صاحب، ہم نے درویشوں سے سنا تھا کہ زکوٰۃ شریعت تو یہ ہے کہ آپ 2.5% اپنے مال میں سے دوسروں کو دیں، ضرورت مندوں کو، اور زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ 2.5% خود رکھیں اور باقی کا راہ خدا میں دیں۔ اور پھر یہ کہ زکوٰۃ حقیقت یہ ہے کہ 2.5% بھی نہ رکھیں، 100% ہی دیں اور خود توکل پہ رہیں۔ تو وہ تو بڑے لوگ تھے۔ جہاں اسلام نے اور قرآن و سنت نے ترغیب دلائی ہے صدقہ اور خیرات کی، وہاں بہت ہی خوبصورت آداب بھی تو متعارف کروائے ہیں۔ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو بہت ہی ذلت کے درجے پہ گرا ہوا نہ سمجھے، تو وہ جو سنہری آداب ہیں اس سے عظمت انسانیت کا تصور ہوتا ہے۔ آپ وہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی، اس میں حقیقت حال تو یہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد بیان کر دیا جو آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے، جس کا آغاز ان المتقین فی جنات وعیون ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ کام آپ کو اللہ تعالیٰ خود جنت تک پہنچانے کے لیے آپ سے کروا رہا ہے۔ آپ کا مطمع نظر خدا کی وہ پسندیدہ جگہ ہونی چاہیے، وہاں پہنچنا ہے، اور اس جنت کے اندر بھی سب سے بڑی بہار یہ ہوگی کہ خود حضور جلوہ گر ہوں گے، بے شک، اور دیدار الہی، آپ ان کا دیدار کریں گے، اور خود خالق کائنات کے حضور بھی آپ حاضر ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کما یلیق بشانی آپ کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ اتنا بڑا مقصد چھوڑ کر آپ پیسے دیں کسی کو بھی، اس کو پتہ چل جائے، یعنی آپ کے پاس جو کروڑوں اربوں روپیہ پڑا ہو، اس کو چھوڑ کے آپ 2-4 روپے کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر اس سے بڑھ کے حماقت کیا ہو؟ تو اسی لیے فرمایا سب سے پہلے اپنی نیت درست رکھو۔ بے شک آپ کی نیت صرف خدا کے جلوے پانے کے لیے ہونی چاہیے، اس کی رضا حصول تمہارا مقصد ہونا چاہیے، اس میں دو۔ اب وہ دل میں نیت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، اور اس کیفیت میں جو تم پہنچ کے خرچ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو اصل تمہاری، جس طرح وہ روزہ رکھتے ہوئے یا قربانی کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے جذبات کو اللہ دیکھتا ہے، کس درجے پہ پہنچ کر تم اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو یہاں پر خرچ کرتے ہوئے سب سے پہلے نیت کا درست ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، اور اس نیت کی درستگی ہی آپ کو تھوڑا بھی کام ہے تو نیت المؤمن خیر من عملہ ہی آپ کو آگے بڑھانے میں مدد دے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مال حلال میں سے صدقہ کریں، حرام میں سے نہیں، رشوت میں سے، سود میں سے، اور لوگوں کی ڈکیتیاں کر کے، مال اینٹ کے، دھوکہ دے کے، ملاوٹ والی کمائی کر کے، یہ چیزیں آپ کو کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچا سکتی۔ اور حضور علیہ السلام نے خود اس کی مثال عطا کی، فرمایا جس طرح ایک ناپاک کپڑے کو کوئی پیشاب سے دھوتا ہے، یعنی اور ناپاکی بڑھاتا ہے، یعنی پہلے صرف کپڑا ناپاک تھا، اب تمہارے ہاتھ بھی ناپاک ہو گئے، جسم بھی، تو یہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو ایسا سمجھا ہے کہ تم دھوکہ دیتے ہو، حرام مال میں سے دے کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اور میں سب سے پہلے نیت درست، اور اس کے بعد جتنا بھی مال ہے، یعنی کروڑوں اربوں روپیہ ہو تو آپ کے پاس چند روپے ہیں تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اگر آپ دیتے ہو تو اللہ کو شاید ان لاکھوں کروڑوں میں سے زیادہ پسند ہے جو مال تم اپنے دل کے اندر محبت کا وہ درجہ رکھ کے خرچ کر رہے ہو۔ ایک نیت خالص،
دوسرا طیب اور طاہر مال، اس میں سے صدقہ. جی پھر اس کے بعد آپ کے پاس چوائسز آ جاتی ہیں. مثلا آپ نے گندم کاٹی، مال حلال تھا لیکن اچھی ایک طرف رکھ دی اور جو خراب ہے اس میں سے دینا شروع کر دیا. نہیں، عمدہ مال میں سے دو، اچھے مال میں سے دو، وہ چاہے جنس میں سے ہو چاہے عام آپ کے مالوں میں سے ہو، جس طرح بھی اس میں سے بھی آپ کوشش کریں کہ اچھا مال پیش کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد آپ اپنے مستحقین میں سے اپنے رشتہ داروں کو، بہت خوب، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اچھا بننا نہیں چاہتے، اچھا دکھنا چاہتے ہیں. جی لوگ دیکھیں کہ یہ بہت اچھا ہے تو سب سے زیادہ تو گھر والے دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے تو ان کو محروم نہ کریں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لفظ اہل بیت جب ہم بولتے ہیں تو یہ حضور کے قرابت داروں کے لیے ہی بول رہے ہیں. بے شک. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ قرابت داروں میں ہی بات آ رہی ہے. تو لہٰذا جب حضور نے اپنے قرابت داروں سے محبت کی ہے تو ہمارے لیے سنت بھی بنتی ہے کہ بھی ہم بھی اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت کریں اور مال دوسروں کو دینے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اور کوشش کریں کہ خفیہ طور پر. اور وہ آگے عرض کرتے ہیں اب اس میں بھی ایک پہلو موجود ہے نا جی، کہ اہل بیت کے صدقہ میں جب آپ اپنے اہل بیت کو دینا شروع کریں گے تو یہ تو آپ کو اور اہل بیت کی محبتیں بھی نصیب ہوتی جائیں گی. پھر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جو عطا کیا، چھپا کر دینا، ظاہر بھی دیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ دوسرے آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ شوق میں چلے جائیں، وہ بھی اسی طرح خرچ کرنا شروع کریں. تو یہ آپ کے لیے مزید جو ہے وہ صدقہ کا ثواب بڑھانے کا باعث بنے گا. اور ریاکاری نہ ہو، دکھاوا آپ کا مقصد و مطلوب نہ ہو، اور بناوٹ تصنع یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں بھی یہ ہوگا کہ جو ایسے خرچ کرتے تو قیامت کو عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تیرے راہ میں اتنا خرچ کیا، تو اللہ فرمائے گا میرے لیے تھوڑا کیا تھا، جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا جاؤ ان سے اجر لے لو. تو یعنی وہ دنیا میں خرچ کر کے بھی قیامت کو اجر سے جو ہے وہ محروم رہیں گے. اور اس محرومی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ خفیہ، اور مساجد میں ایک خوبصورت طریقہ موجود ہے، وہ جو جمعے کے اینڈ میں جا کر وہ آگے لے کر جاتے ہیں کپڑا یا کوئی چیز، تو خفیہ طور پر اس میں ڈالتے رہیں تو یہ اس کی ایک عملی تفسیر بن جاتی ہے. ایک بات اور اس میں بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقات. سبحان اللہ، سبحان. صدقات کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کریں. واہ، بیماریاں دور کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، کیونکہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دور بھی تو اسی نے کرنی ہے نا. تو جو صدقہ ہے وہ اللہ کے غضب کو، ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے اور وہ آزمائشیں ختم فرماتا ہے آپ کے صدقات کی وجہ سے. اب اکثر مریض جو ہیں وہ متمول ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، اور کچھ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ہاسپٹلز میں جو ہے وہ کھانا بھیجتے ہیں اور سب کچھ، اور وہ مالدار ہو کر بھی وہاں سے لے رہے ہیں. دینے والے کو تو ثواب مل رہا ہے، لیکن آپ تو خود دینے والے تھے تو لینے والے کیوں بنے؟ اگر لے رہے ہو کہ ان کو ثواب ملے تو خود وہاں پر دینا بھی شروع کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر کوئی احسان بھی نہیں رہے گا اور آپ کے مریضوں کی علاج کی بہترین کیفیت ہوگی کہ خود خالق کائنات آپ کے بیماروں کو شافی مطلق. بہت خوب. اور ایک آخری اشارہ میں عرض کرنا چاہوں گا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ آپ کرنے کے بعد بھی لوگوں کو نہ بتائیں. وہ جو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، چونکہ وقت قلیل ہے ورنہ وہ تفصیلی روایت عرض کیے جانے کے قابل تھی، صرف اس کا وہ آخری جز جو قرآن پاک سے ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا اور آپ نے سب کچھ دے چکے تھے، آخر میں کرتا بھی اتار کے دے دیا، اور وہ پھر گھر میں آپ بیٹھے، باہر آپ نے ڈھنڈورا نہیں پیٹا کہ میں نے اتنا خرچ کر دیا، صرف ایک تہمند ہی اپنا بچایا اور باقی کچھ بھی نہیں. وہاں پہ ہاتھ اپنی گردن مبارک پر رکھ کر یوں بیٹھ گئے تو رب کائنات نے فرما دیا محبوب کریم علیہ السلام اتنا بھی خرچ نہ کریں، اتنا بھی خرچ نہ کریں کہ آپ کو اپنا ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر بیٹھنا پڑ جائے. یعنی حضور نے تو صدقات و خیرات کی انتہا کر دی. اب امت پر بھی لازم ہے کہ کچھ تو کرو اپنے لیے، یہ کسی کو دے رہے ہو وہ سائل نہ ہوتا تو تمہیں ثواب کہاں سے؟ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ بات کی آپ نے. مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ سے مجھے کچھ حساس سوالات پوچھنے ہیں. قرۂ فال آپ پہ پڑا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ صدقات اور خیرات میں بہترین چیز دیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. اللہ کے راستے میں دینا ہے تو بہترین چیز دیں. اگر دوسری چیز دیں جو بہترین نہ ہو، ذرا کم تر ہو، تو کیا اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہیں کہ اگر صدقات پاکیزہ مال سے ہیں اور متوسط بھی ہیں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ، آپ کو جزا دے، قبول ہے. اچھا جی، اسی طرح آپ فرمائیے
یہاں بات ہو رہی تھی اور وہ بڑی اہم بات ہے کہ کوئی مخیر ہے جی اس کے ذمے کچھ فرائض ہیں اور کچھ نوافل ہیں. فرائض میں اپنے اہل خانہ ہیں, اپنے متعلقین ہیں, اپنے ملازمین ہیں, اپنے سے وابستہ افراد ہیں, ان کو تو وہ کھینچ کے رکھتا ہے, جی بہت ہی ٹائٹ کر کے ان کے حقوق ادا کرتا ہے, اور ویسے وہ ادھر ادھر بہت ہی زیادہ خیرات کرتا ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے کہ کوئی ایک توازن کا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے مال خرچ کرنے کے جو درجات ہیں ان کو بیان کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال کیا گیا, یسألونک ماذا ینفقون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہاں خرچ کریں. کیا بات؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر, خیر, بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو, فللوالدین, سب سے پہلے ماں باپ. زکوٰۃ نہیں دینی لیکن جو بھی زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنا ہے سب سے پہلے اس کے حقدار ماں باپ ہے. یہ بھی فرمایا نا ایک صحابی کو کہ تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی اپنے باپ کا ہے, تیرے بچے بھی ماں باپ, تیرے بچے بھی تیرے باپ کے ہیں. والاقربین, پھر اس کے بعد قرابت. سبحان اللہ. اور قرابت داروں کے اندر عزیز رشتہ دار جتنے بھی فیملی ریلیٹیوز ہیں وہ سارے ہی اقربین کے اندر شامل ہوتے ہیں. یہ فرض پرچے ہیں جی. اور فرمایا فالاقرب کالاقرب فالاقرب, کہ جو جتنا قریب ہے اتنا حق زیادہ اس کا زیادہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ثواب کی کیفیت بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ثواب دگنا دیتا ہے, ایک مال دینے کا, دوسرا قرابت داری کا. سبحان تو یہ حضور اللہ, پاک صلی اللہ اس کی علیہ شان وسلم ہے. کیا بات, بڑی محبت کا ایک نذرانہ پیش کیا. اب حضور آپ بہت ہی الرٹ ہو جائیں. جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک رفاہی اور فلاحی معاشرے میں جہاں ہم صدقہ و خیرات کے فضائل بیان کرتے ہیں, وہاں ہمیں اس کی ایک اور منفی پہلو دکھائی دیتا ہے کہ ایک پیشہ ور بھکاریوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. آپ یہاں سڑکوں میں شہروں میں دیکھیں, کوئی چوک ایسا نہیں ہے جہاں لشکر جرار موجود نہیں ہیں گداگروں کے. اور انفارچونیٹلی ہم پاکستانی وہ قوم ہیں کہ ہمارے پیشہ ور گداگر دوسرے ملکوں میں بھی بڑے مشہور ہیں, اور مقامات مقدسہ میں بھی پاکستانی لوگ اکثر بھکاری بن کر کھڑے ہوتے ہیں. ان کو بھی مال دے دینا چاہیے, اور اچھا اس کے سلسلے میں کہ پیشہ ور گداگروں کی کوئی حوصلہ شکنی ہو. ہم انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں, اجتماعی طور پر کیا کر سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ افواج گداگراں اسی طرح معاشرے میں موجود رہے. جی اس کا بنیادی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ لوگوں کے مال, ان کی ضروریات, ان کی خوراک, ان کی رہائش کی پہلی ذمہ داری ریاست کی ہے. اچھا, جب ریاست اپنی ذمہ داریوں سے ڈینائی کر دیتی ہے تو پھر لوگ مختلف ذرائع دیکھتے ہیں, اور ان میں سے ایک یہ ذریعہ ہے کہ لوگ گداگر بن جاتے ہیں. یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے کہ لوگ ایسا کام کرتے. اگر شعور ان کا بیدار کیا جائے تو لوگ یہ کام چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے, اور سارے نبیوں نے نبوت کے فریضہ کے باوجود اپنی تجارت کی اور بتایا کہ معاش علیحدہ ہے اور یہ نظام زندگی اور تبلیغ علیحدہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی, اس میں خوشخبریاں بھی سنائیں, اس میں آپ نے سخت جملے بھی فرمائے. جو شخص کسی بندے سے بغیر ضرورت کے پیسے اکٹھے کرے, اچھا, اس لیے کہ میرا مال بڑھ جائے, اس لیے کہ میں ذرا زیادہ امیر ہو جاؤں, تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے بغیر ضرورت کے کیا, قیامت والے دن وہ آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, اللہ اکبر, صرف ہڈیاں ہوگی. اللہ بچا. اور وہ لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اس نے لوگوں سے بغیر ضرورت کے مانگا. یعنی پیشہ ورانہ گداگری کی شدید مذمت فرمائی. شدید مذمت ہے, اس کی اتنی سخت مذمت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت والے نوجوانوں کو بتایا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. ایک صحابی جوان آدمی کہنے لگا حضور ضرورت ہے تو پیسے دے. آپ نے فرمایا گھر سے سارا سامان لاؤ. اس کا سامان بکوا کے اس کے لیے بھاڑے کا انتظام کیا. فرمایا جاؤ 15 دن بعد آنا اور پیسے کما کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے بتایا کہ تجارت کرو, کام کرو. حضرت عمر بن خطاب فجر کے بعد جب سورج چڑھ جاتا تھا تو کسی کو وظیفہ کرنے کے لیے مسجد میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے. فرمایا جاؤ جا کے تجارت کرو, کام کرو, رزق حلال کرو. تو یہ اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف نہ مانگنے کی طرف نہ جائیں. اور مانگنے کی اتنی ذلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ ایک صحابی کو کہا تیرا کوڑا گر جائے نا
وہ کسی سے نہیں مانگنا۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے بڑی عمروں والے نیچے اتر کے اپنا سامان سبحان پکڑتے اللہ، تھے۔ تو ناظرین اکرام کے لیے یہ بڑی مشعل راہ ہے کہ لوگوں سے نہ مانگے، اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفہ پیش خدمت ہے، قرض کی ادائیگی کا عمل ہے یہ۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 بار اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ معمول بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں کو اپنا مال و دولت دیتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ان سے مال و دولت روکتا ہے، اور اللہ ہی کی خوشی کے لیے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ ہی کی خوشی کے لیے لوگوں سے قطع تعلق کرتا ہے یا ان سے دور رہتا ہے، تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب فرمائیے، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہم ابھی مل کر نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم بہت خوبصورت کلام سنیں گے، بہت ہی عمدہ آواز میں، متاثر کن آواز میں، حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی زبان سے۔ نعرہ لگاتے ہیں مل کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ بحکم رب تعالی صدقہ و خیرات لازم ہے، بحکم رب تعالی صدقہ عطا سائل پہ کرنا مومنوں دن رات لازم ہے، عطا سائل پہ کرنا مومنوں دن رات لازم ہے۔ وفی اموالہم حق، یہ ہے ارشاد ربانی، وفی اموالہم حق، یہ ہے ارشاد ربانی، کرو محروم کی پوری سبھی حاجات لازم ہے، کرو محروم کی پوری سبھی حاجات لازم ہے، اور رضائے حق کی خاطر خرچ کرنا حسن ایمان ہے، رضائے حق کی خاطر خرچ کرنا حسن ایمان ہے، خدا کے حکم کا مومن کرے اسبات لازم ہے، خدا کے حکم کا مومن کرے اسبات لازم ہے،
کرو انفاق رب کی راہ میں، فرمان ہے ساجد کرو انفاق رب کی راہ میں، فرمان ہے ساجد رسول اللہ کی رکھو یاد، ہر ایک بات لازم ہے، رسول اللہ کی رکھو یاد، ہر ایک بات لازم ہے، بحکم رب تعالی صدقہ و خیرات لازم ہے، عطا سائل پہ کرنا مومنوں دن رات لازم